سب انسپیکٹر شجاعت علی جب اس قسم کی باتیں سنتا تو اس کا سر ندامت سے جھک جاتا، لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ وہ ایک عہد کر کے اور ایک عزم لے کر اس محکمے میں آیا تھا اور وہ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ کوئی لالچ، کوئی ترغیب اور کوئی دھمکی اس کا راستہ نہیں روک سکی تھی۔ وہ اب تک کسی دباؤ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے رائے دل نواز جیسے شخص کو آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تھا اور اس کے خلاف باقاعدہ پرچہ کاٹ دیا تھا۔ رائے دل نواز کی گرفتاری نے پولیس کی پوری مشینری کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس کے اعلیٰ ترین آفیسرز تھانے پہنچ گئے تھے۔ رائے دل نواز کی گرفتاری کی خبر اخبارات تک بھی پہنچ چکی تھی۔ شجاعت علی نے دل نواز کی طرف سے پیش کی جانے والی نوٹوں کی گڈی اور بغیر لائسنس کی رائفل ان کے سامنے رکھ دی تھی اور بڑے ٹھوس انداز میں اسے دہشت گردوں کا سرپرست قرار دیا تھا۔ یہ اطلاع چونکہ پولیس کے اعلیٰ افسران سے پہلے اخباری رپورٹرز تک پہنچ چکی تھی اور اخباری رپورٹروں نے اعلیٰ افسروں پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ کیا آئندہ بھی ایسی بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا یا یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جائے گا؟ رائے دل نواز کے بارے میں اگر پہلے سے معلومات حاصل تھیں تو اب تک کیوں چھوڑا گیا تھا؟ رائے دل نواز کس کے اشارے پر یہ خونی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا؟ اس قسم کے بہت سے سوالات تھے جنہوں نے پولیس کے اعلیٰ افسران کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ سب انسپیکٹر شجاعت اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے اپنے خلاف اپنے ہی محکمے میں ایک محاذ کھڑا کر لیا تھا۔ اسے ان مصائب اور دشواریوں کا بھی احساس تھا جو اس کے راستے میں آنے والی تھی۔ جبکہ پولیس افسران نے رائے دل نواز کے خلاف یہ ساری کارروائی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ساری بات اس کے گن مین پر ڈالے جانے کی پلاننگ بھی ہوئی تھی، لیکن بات بہت آگے نکل چکی تھی۔ اسے عدالت سے ضمانت پر ہی رہائی مل سکتی تھی، لیکن اس کے اگلے ہی روز سب انسپیکٹر شجاعت علی کا تبادلہ اندرون سندھ ایک دور دراز کے قصبے میں کر دیا گیا۔ تبادلہ اگر عام حالات میں ہوتا تو شجاعت علی کو کہیں بھی جانے میں اعتراض نہ ہوتا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی تھی۔ اس نے اس انتقامی کارروائی کے خلاف مزاحمت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور طبی بنیادوں پر 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے کر گھر بیٹھ گیا۔ اس نے محکمے میں جہاں بہت سے دشمن پیدا کر لیے تھے، وہاں اس کے کچھ ہمدرد بھی موجود تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے یہ ہمدرد تبادلہ رکوانے کے لیے اس کی حمایت کریں گے۔ 2 دن بعد اس نے اپنے ہمدردوں سے رابطے شروع کر دیے اور بالآخر 15 دن بعد اس کے تبادلے کا حکم منسوخ ہو گیا اور اسے اسی تھانے میں ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنے کو کہا گیا جہاں وہ پہلے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ سب انسپیکٹر شجاعت علی نے جس روز دوبارہ تھانے میں ڈیوٹی سنبھالی، اس روز وہ رات 9 بجے گھر آ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا سلطانہ سے گپ شپ کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ سلطانہ قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ چند لمحے دوسری طرف کی آواز سنتی رہی، پھر شجاعت علی کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کے لیے کال ہے؟ آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، کیا مطلب؟ شجاعت علی نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے گورا۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ کے سینے میں دل کی جگہ پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال آپ بات کیجیے۔ سلطانہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ ہیلو، سب انسپیکٹر شجاعت علی اسپیکنگ۔ وہ ماؤتھ پیس میں بولا، شبینہ بول رہی ہوں۔ ریسیور پر کھنکتی ہوئی سی آواز سنائی دی، بہت اچھے جا رہے ہو۔ تم نے ایک ایسے شخص پر ہاتھ ڈالا ہے جس کی طرف کوئی دوسرا پولیس آفیسر انگلی اٹھانے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دن تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ شجاعت علی نے کہا، فون کیوں کیا ہے؟ تمہیں ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں، شبینہ نے جواب دیا، اور پھر دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اسے سن کر شجاعت علی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے سلطانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سلطانہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کون تھی؟ سلطانہ نے مسکراتی ہوئی نظروں سے بائی کی طرف دیکھا۔ جرائم پیشہ گروہ کی ایک رکن، شجاعت علی نے جواب دیا۔ ASI حامد حسن کے قتل میں یہ لڑکی بھی ملوث ہے۔ قاتلوں میں سے ایک کو میں نے متعلقہ علاقے کی پولیس کے حوالے کیا تھا اور یہی لڑکی پولیس والوں کو بے وقوف بنا کر حوالات میں بند ملزم کو زہریلا کیپسول دے گئی جسے کھا کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس لڑکی کا تعلق نوری خالد کے گروہ سے ہے۔ مجھے بڑی شدت سے اس کی تلاش ہے۔ آواز سے تو وہ بڑی حسین لگتی ہے، سلطانہ نے کہا۔ ہاں، وہ واقعی بہت حسین ہے مگر بڑی خطرناک، شجاعت علی بولا۔ اگر وہ کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتی ہے اور خود بھی کسی جرم میں ملوث ہے تو اس نے آپ کو فون کیوں کیا تھا؟ اسے تو پولیس سے دور ہی رہنا چاہیے، سلطانہ نے کہا۔ شبینہ نام کی یہ لڑکی 1-2 مرتبہ پہلے بھی فون کر چکی ہے اور ایک مرتبہ تو وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ اتفاق ہے کہ اس روز مجھے بر وقت کوئی سواری نہیں مل سکی، ورنہ یہ اس روز میری گرفت میں آ چکی ہوتی۔ اس وقت اس نے فون کیوں کیا تھا؟ سلطانہ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہیروئن کے ایک بہت بڑے اسمگلر کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اس کا خیال ہے کہ اگر میں آج رات چھاپہ ماروں تو پرنس نام کا یہ اسمگلر ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ کیا یہ اطلاع درست ہو سکتی ہے؟ آپ کے خلاف کوئی سازش تو نہیں؟
یہ اطلاع درست بھی ہو سکتی ہے اور میرے خلاف سازش بھی۔ شجاعت علی نے جواب دیا، لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ اطلاع درست ہوگی، کیونکہ منشیات فروشوں کے گروہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی طاق میں رہتے ہیں تاکہ اپنے مخالفین کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں۔ نوری خالد اسلحہ اور منشیات کا بہت بڑا بیوپاری ہے، جبکہ پرنس بھی ہیروئن کا بین الاقوامی اسمگلر ہے۔ اس کی وجہ سے نوری خالد کو اپنے کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے کر اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ہیروئن۔ سلطانہ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ یہ بھی ہماری قومی زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ 13 سال پہلے پاکستان میں کوئی ہیروئن کا نام ہی نہیں جانتا تھا، اور آج 13 سال کے بچے بھی اس لعنت کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا یہ دکھ کی بات نہیں کہ پاکستان میں 50 لاکھ افراد ہیروئن کے عادی ہیں؟ پاکستان میں ہیروئن کے پھیلاؤ میں بڑا ہاتھ ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ آج تک کسی بھی حکومت نے منشیات کے خاتمے کے سلسلے میں کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنائی۔ سلطانہ، شجاعت علی نے کہا، یہ دراصل ہمارے ہی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 5 کروڑ افراد اس نشے کے عادی ہیں۔ تمام دنیا کی حکومتیں ڈرگ مافیا سے خوفزدہ ہیں۔ یہ ڈرگ مافیا ایک طرف سادہ لو عوام کو تباہ کر رہی ہے تو دوسری طرف منشیات سے حاصل ہونے والی آمدنی سے حکومتوں کے لیے خوفناک مسائل پیدا کر رہی ہے۔ مافیا اپنی بے حساب دولت سے اراکین اسمبلی اور حکومت کے اہم افراد پر اثر انداز ہو کر من پسند فیصلے کرواتی ہے۔ اس طرح معاشرے پر ان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ کئی ممالک تو مکمل طور پر ڈرگ مافیا کی گرفت میں ہیں۔ کولمبیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں پچھلے 12 سالوں میں 41 ججوں اور 30 صحافیوں کو بے دردی سے قتل کیا جا چکا ہے۔ وہاں ڈرگ مافیا نے متوازی حکومت بنا رکھی ہے۔ اصل حکومت ان کے سامنے بے بس ہو چکی ہے۔ لیکن ایران کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ سلطانہ نے کہا، ایران میں بھی اسلامی انقلاب کے آتے ہی منشیات فروشوں کے لیے سزائے موت کے قانون پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ لیکن پاکستان میں ہیروئن کی انسداد کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ مجھے تم سے اتفاق ہے، شجاعت علی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پاکستان میں ہیروئن کے انسداد کے لیے وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ملک میں 17 ایجنسیاں منشیات فروشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیروئن کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ابھی تک اسے کنٹرول کرنے کے لیے بڑی کامیابی تو درکنار کوئی واضح حکمت عملی بھی تیار نہیں کی جا سکی۔ مختلف ادارے مبینہ طور پر منشیات فروشوں کے براہ راست حصے دار ہیں۔ بعض اہلکار، افسران اور بعض سیاستدان براہ راست اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ جب تک افسران، سیاستدانوں اور اہلکاروں میں ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک منشیات کے اس کالے دندے پر تو کیا کسی بھی جرم پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اسلحہ اور منشیات کے اس گھنونے کاروبار میں ملوث افراد دراصل انسانیت کے دشمن اور ناقابل معافی ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب اس دندے میں ملوث کسی شخص کو پکڑا جاتا ہے تو بااثر لوگ اسے چھڑانے کے لیے پولیس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت کی ہوس نے ہر شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ ہیروئن کے عادی افراد کے علاج معالجے کی مناسب سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ ہسپتالوں کو اس سلسلے میں جو فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں وہ عملے کے افراد اور افسران کھا پی جاتے ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتال اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر ہسپتال انسداد منشیات کے بجائے فروغ منشیات کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دولت کی ہوس ہمیں اس انتقام پر تو لے آئی ہے، اس سے آگے کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سلطانہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ سلطانہ کے کمرے سے جانے کے بعد شجاعت علی کافی دیر تک سلطانہ کی گفتگو کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور اپنے تھانے کا نمبر ملانے لگا۔ شجاعت علی بول رہا ہوں۔ اس نے کال ریسیو ہونے پر کہا، ASI شاہد کو بلاؤ، اگر وہ نہ ہو تو ہیڈ کانسٹیبل امجد کو بلا لو۔ یس سر، ہولڈ رکھیے سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، شاہد صاحب تو موبائل پر گئے ہوئے ہیں، میں ہیڈ کانسٹیبل امجد کو بلاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ٹیلی فون پر ہیڈ کانسٹیبل امجد کی آواز سنائی دی۔ جی سر، امجد بول رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو اس وقت؟ شجاعت نے پوچھا۔ وہی چھترول سر جی، ہیڈ کانسٹیبل امجد نے جواب دیا۔ ایک گھریلو ملازم نقدی اور زیورات چرا کر بھاگ گیا تھا، ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اب اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نے نقدی اور زیورات کا کیا کیا، اور یہ کہ وہ اب تک کتنی وارداتیں کر چکا ہے۔ یہ کام کسی اور کے سپرد کر دو اور تم بنگالی پاڑے چلے جاؤ۔ کالیا بنگالی جہاں کہیں بھی ہو اسے لے کر تھانے پہنچو، میں بھی 1 گھنٹے میں آ رہا ہوں۔ شجاعت علی نے کہا، ٹھیک ہے صاحب، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل امجد نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ شجاعت علی نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ٹھیک اسی لمحے سلطانہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک کپ بھائی کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا کپ خود لے کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارے وہ فریدہ کا کیا حال ہے؟ کئی روز سے اسے دیکھا نہیں، کیسی طبیعت ہے اس کی؟ شجاعت علی نے سامنے والے پڑوسی معبود علی کی بیٹی کے بارے میں پوچھا، جسے اس رات ہسپتال لے کر گئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ذہنی طور پر کبھی ٹھیک ہو سکے گی۔
سلطانہ نے جواب دیا، وہ تو بالکل عجیب سی لگتی ہے، اس کے چلنے پھرنے کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی مشینی روبوٹ ہو، بہت عجیب و غریب باتیں کرنے لگی ہے، کبھی ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگتی ہے، اس کے ماں باپ کا تو برا حال ہو رہا ہے، جوان بچی ہے۔ شجاعت علی نے کہا، انہیں صدمہ تو ہونا چاہیے، اب تو زندگی بھر کا روگ لگ گیا ہے اس بچی کو۔ سلطانہ نے جواب دیا، گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو چیخنے لگتی ہے، اسے گھر میں آنے والے ہر شخص کے ہاتھ میں چھری اور پستول نظر آتے ہیں، لوگوں نے ان کے گھر آنا چھوڑ دیا ہے، اللہ رحم کرے اس بچی پر۔ شجاعت علی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، ان حالات کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، کتنے گھر اجڑے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنی بہنوں کے بھائی چھنے ہیں، اور کتنے بوڑھے والدین کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کو خاک و خون میں نہلایا گیا ہے۔ کاش یہ شہر ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن جائے، آج ہر شخص یہی دعا مانگ رہا ہے۔ سلطانہ نے کہا۔ شجاعت علی چائے پی کر اٹھ کھڑا ہوا، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے یا رات وہیں گزر جائے، کوئی خاص کام؟ سلطانہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، یہی سمجھ لو۔ شجاعت علی کہتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے ڈریس تبدیل کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ یونیفارم پہن کر کمرے سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں سروس ریوالور تھا۔ اس نے ریوالور کھول کر اس کے چیمبر میں گولیاں چیک کی اور ریوالور کو ہولسٹر میں اڑس لیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں سے نکل کر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ فائرنگ کی یہ آوازیں انچولی کی طرف آ رہی تھیں، یا تو دہشت گردوں نے کہیں فائرنگ کی تھی یا کسی پولیس پارٹی اور دہشت گردوں میں تصادم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر رک جائیے بھیا، باہر کہیں فائرنگ ہو رہی ہے، سلطانہ نے کہا۔ فائرنگ انچولی کی طرف کہیں ہو رہی ہے اور مجھے دوسری طرف سے نکل جانا ہے، تم دروازہ بند کر لو، شجاعت علی کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شجاعت علی کے جانے کے بعد سلطانہ دیر تک دروازے میں کھڑی دعائیں مانگتی رہی۔ ابھی اگرچہ 10:15 بجے تھے، لیکن گلی میں سناٹا تھا۔ جب حالات پرسکون تھے تو رات 11-12 بجے تک بچے گلی میں کھیلتے رہتے تھے، لیکن اب تو سر شام ہی گلیاں ویران اور سنسان ہو جاتی تھی۔ سلطانہ اس وقت تک دروازے میں کھڑی رہی جب تک شجاعت علی نظر آتا رہا، اور جب وہ موڑ گھوم کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ شجاعت علی گلیوں میں گھومتا ہوا مین روڈ پر نصیر آباد والے اسٹاپ پر آ گیا۔ سڑک سنسان پڑی تھی، یہاں 2-3 ریسٹورینٹ تھے جو 11-12 بجے تک کھلے رہتے تھے، لیکن اس وقت ہر قسم کی دکانیں اور ریسٹورینٹ بند تھے۔ واٹر پمپ کی طرف بھی گہرا سناٹا تھا۔ انچولی کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں بدستور آ رہی تھی، مگر فائرنگ کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ شجاعت علی سڑک پر تنہا کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی اپنی گاڑی ابھی تک نہیں بنی تھی، وہ آج بھی ورکشاپ گیا تھا۔ مکینک نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2-3 دن میں گاڑی تیار کر کے اس کے حوالے کر دے گا۔ تقریباً 10 منٹ بعد عائشہ منزل کی طرف سے ایک رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ شجاعت علی سڑک کے وسط میں آ گیا اور رکشہ کو رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اتفاق سے رکشہ خالی تھا۔ شجاعت علی رکشے میں بیٹھ گیا۔ مجھے گھر جانا ہے صاحب، رکشہ ڈرائیور نے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لالو کھیت میں زبردست فائرنگ ہو رہی ہے۔ جب میں وہاں سے نکلا تھا تو 3 آدمی مارے جا چکے تھے، آگے بھی کہیں فائرنگ ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ 20 نمبر میں، ٹیلی ویژن فیکٹری کے پیچھے ایک چھوٹی سی کچی بستی ہے، واٹر پمپ کی چرنگی یا اس سے پہلے ہی کسی گلی سے نکل جاؤں گا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اچھا تو ایسا کرو کہ سامنے والی گلی سے نکل چلو، شجاعت علی نے کہا۔ 16 نمبر والی چرنگی سے ہوتے ہوئے فیاض پلازا کی طرف نکل جائیں گے، میں فیاض پلازا پر اتر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ ڈرائیور نے رکشہ سٹارٹ کر کے سامنے والی گلی میں موڑ دیا۔ کوئی پولیس والا کسی کے ساتھ ہو تو اسے تسلی اور ڈارس ہوتی ہے، مگر رکشہ ڈرائیور کچھ اور سہما نظر آنے لگا تھا۔ دہشت گردی کی ان بڑھتی ہوئی وارداتوں سے لوگ پولیس والوں سے خار کھاتے تھے۔ عام تاثر یہ تھا کہ ڈکیتیوں اور دہشت گردی کی وارداتوں کا ارتکاب کرنے والوں کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہے۔ تھانوں اور پولیس موبائلوں پر حملے عوام کے اس تاثر کا نتیجہ تھے۔ اکا دکا پولیس والے بھی مارے جا چکے تھے۔ رکشے میں پولیس کے ایک باوردی سب انسپیکٹر کی موجودگی نے ڈرائیور پر کچھ اور خوف طاری کر دیا تھا۔ اسے جتنی قرآنی آیات یاد تھیں وہ دل ہی دل میں ان کا ورد کرتا رہا۔ فیاض پلازا کے موڑ پر ڈرائیور نے رکشہ روک لیا اور جب شجاعت علی نیچے اترا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ لو، شجاعت علی نے 10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم بھی اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے اور میرا کام بھی ہو گیا۔ ڈرائیور نے نوٹ لے لیا اور رکشہ آگے بڑھا دیا۔ شجاعت علی فضل مل کے سامنے رک کر کسی اور سواری کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک کار میں لفٹ مل گئی جس نے اسے گلشن چورنگی پر پہنچا دیا۔ گلشن چورنگی پر اس کے تھانے کی ایک موبائل کھڑی تھی اور پولیس اہلکار آنے جانے والی گاڑیوں کو چیک کر رہے تھے۔ اس پولیس پارٹی کا انچارج ASI شاہی تھا۔ اس نے شجاعت علی کو دیکھتے ہوئے قریب آ کر سلیوٹ کیا۔ یہ کون ہے؟
शुजात अली ने उसके सल्यूट का जवाब देते हुए मोबाइल की तरफ इशारा किया, जिसमें जीन्स की पतलून और जैकेट में मलबूस एक नौजवान बैठा हुआ था। मोबाइल से 2 कदम के फासले पर एक कांस्टेबल भी राइफल संभाले खड़ा था। ये नौजवान रिक्शे पर उस तरफ से आ रहा था। ASI शाहिद ने नीपा चुरंगी की तरफ इशारा किया। तलाशी लेने पर इसके कब्जे से एक अदद बगैर लाइसेंस TT पिस्तौल और तकरीबन 3000 रुपए की रकम बरामद हुई है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शुजात अली ने कहा। एक कांस्टेबल को इसके साथ बिठा दो जो इसे हवालात में बंद करने के बाद मोबाइल वापस ले आए। बेहतर सर। ASI शाहिद ने मोबाइल के ड्राइवर को इशारा किया। वो राइफल संभाल कर मोबाइल की पिछली सीट के किनारे पर बैठ गया, जबकि उस नौजवान को सामने वाली सीट पर आगे धकेल दिया गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस नौजवान को हवालात में बंद कर दिया गया और मोबाइल वापस चली गई। शुजात अली ने ड्यूटी मुहर्रर से हेड कांस्टेबल अमजद के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि वो अभी तक नहीं आया। वो आए तो उसे मेरे पास भेज देना। शुजात अली कहता हुआ अपने कमरे में आ गया और मेज पर रखे हुए कागजात उठाकर देखने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद हेड कांस्टेबल अमजद कालिया बंगाली को लेकर आ गया। कालिया बंगाली की उम्र 30 के लगभग थी, मगर कद बमुश्किल 4.5 फुट का होगा। स्याह रंगत सुर्ख आंखें जैसे वो किसी किस्म के नशे का आदी हो। उलझे हुए बाल, दाएं कान में बुंदा पहन रखा था, जबकि चेकदार कपड़े की लुंगी और मैरून रंग की बुश शर्ट। पैरों में स्पंज की चप्पल थी, मुंह में पान भरा हुआ था। सलाम साहब। वो मेज के सामने खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो तुम आजकल? शुजात अली ने उसे घूरा। गारमेंट का काम है सर, आप जानता है हम तो लेबर सप्लाई करता हूँ, इस धंधे में 4 टका कमा लेता हूँ, कालिया बंगाली ने जवाब दिया। और औरतों का कारोबार कौन करता है? कितनी औरतें मंगवाई हैं इस हफ्ते में तुमने? शुजात अली ने उसे घूरा। मैंने वो धंधा छोड़ दिया साहब, कालिया ने जवाब दिया। वो अच्छा काम नहीं है, तौबा कर लिया हमने। अब्दुल वदूद को जानते हो? शुजात अली ने पूछा। कौन अब्दुल वदूद साहब? कालिया ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बस्ती में रहता है, सुना है कभी सब्जी बेचने लगता है, कभी फलों का ठेला लगा देता है, कभी कभी औरतों के धंधे में भी हाथ डाल लेता है। शुजात अली बोला। अब समझ गया साहब, लंबा सा आदमी है, सलट का रहने वाला है। 3 साल पहले यहाँ आया था। शुरू में औरतों का धंधा करता था, मगर आजकल फलों का ठेला लगाता है। पहले तो वो ठेला लेकर सारा दिन गुलशन की गलियों में घूमता था, मगर आजकल बंगाली पाड़े वाली सड़क पर खड़ा रहता है। उसके घर में कोई मेहमान आया हुआ है, शुजात अली ने कहा। मगर वो बंगाली नहीं, बस्ती के लोग भी नहीं जानते कि उसके घर में कोई मेहमान छुपा बैठा है। हमें शुबा है कि वो कोई खतरनाक मुजरिम है। तुम्हें ये मालूम करना है कि वो कौन है, उसका हुलिया, नाम और वो क्या करता है। तुम्हें ये सब कुछ कल शाम तक मालूम करना है। और एक बात ज़हन में रखना, अगर इस बारे में किसी और को पता चला तो तुम्हें उल्टा लटका कर खाल खींच दूंगा। नाजरीन, इससे आगे क्या क्या वाक़यात पेश आए जानने के लिए अगली किस्त मुलाहिजा फरमाइए। ईमान अफरोज और सनसनीखेज कारनामे सुनने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।